حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کیسے قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ، یہ دیکھو ارطغرل ڈرامے دیکھ دیکھ کے اب لوگوں کو اس قسم کے سوالات آنے شروع ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے؟ کسی نئی چیز مثلا بندوق وغیرہ سے کیوں قتل نہیں کریں گے؟ کیا دجال کے آنے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی یا کوئی اور وجہ ہوگی؟ عبداللہ محسن انڈیا سے. اصل میں عبداللہ محسن بھائی، آپ کو اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مقام لد کے مقام، یعنی لد کے مقام پہ جو اسرائیل میں فلسطین میں ایک جگہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے دجال کو قتل کریں گے، تو لد کے مقام میں. تو اس سے بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں نازل ہوں گے، وہ تو سائنسی ترقی کا دور ہوگا، نیزوں کی جنگ تھوڑی ہوگی اس وقت. تو اس لیے علماء نے اس حدیث کے دو جواب دیے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کو بطور مثال کے بیان کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں بتاتے کلاشن کوف سے تو لوگوں کی کیا سمجھ میں آتا کلاشن کوف کیا ہوتی ہے، بم کیا ہوتا ہے، میزائل کیا ہوتا ہے. تو آپ نے لوگوں سے اسی زبان میں بات کی ہے جو زبان لوگ سمجھتے ہیں. نیزے سے مراد ہے، نیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اسلحہ تھا جو جنگوں میں کثرت سے استعمال ہوتا تھا. تو نیزہ اصل میں ایک تعبیر ہے، عنوان ہے اس اسلحے کا جو حضرت عیسیٰ کے دور میں استعمال ہو رہا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ اس اپنے دور میں استعمال ہونے والے اسلحے سے دجال کو قتل کریں گے. وہ اسلحہ کیا ہوگا، کون سا ہوگا جو اس دور میں استعمال ہوگا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے تعبیر کیا ہے. تو یہ نیزہ وہ ایک عنوان ہے، نیزے سے نیزے کی حقیقت مراد نہیں ہے، یہ ایک عنوان ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نیزے ہی کی مثال دی جا سکتی تھی. وہ چیزیں جو تھیں نہیں ان کی مثال کیسے دی جا سکتی تھی. تو اس لیے علماء نے کہا یہ حدیث ظاہر پر نہیں ہے، ایک مثال ہے، تمثیل ہے اس میں. اور بعض علماء نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ نیزے سے نیزہ ہی مراد ہو، اور عین ممکن ہے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالمی جنگیں چھڑ جائیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر اب دوبارہ تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی، دو جنگ عظیم تو ہو چکی ہیں، اگر تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو پھر تو ایٹم بم سے لڑائیاں ہوں گی اور اتنا اسلحہ استعمال ہوگا کہ دنیا کھنڈرات بن جائے گی. تو عین ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے کہ یہ دنیا دوبارہ سے ہزاروں سال پیچھے چلی جائے، کھنڈر بن جائے، سب مرمرا جائیں اور پھر ایک نئی دنیا آباد ہو، پھر وہی گھوڑے تلواریں دوبارہ شروع ہو جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نیزے سے قتل کریں. یہ بھی ممکن ہے. تو دونوں مطلب بیان کیے گئے حدیث کے. تو اصل جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے کہ دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا. اصل اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ دجال یہودیوں کے لیے آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے سرغنہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے انتقام لیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے کی یہودیوں نے کوشش کی تھی. تو یہودی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لٹکا دیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قتل ہونے سے بچایا اور اٹھا لیا، اور اللہ زمین پہ نازل کر کے اسی ان یہودیوں کے سرغنے کو قتل کروائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تمہارا جو خیال تھا نا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، تمہارا خیال غلط تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ انتقام لینے کے لیے نازل ہوں گے. صدقے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت اپنوں یا کسی آستانے میں بانٹ دینا چاہیے؟ عادل حسین کشمیر سے. عادل بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار؟ میرے بیانات بھی سنتے ہو پھر بھی آستانوں کی بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ آستانے میں جو لوگ ہوتے ہیں تو آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں یہ تو عجیب عجیب سے آستانے بنے ہوئے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے. تو اور پھر بکرے ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہو، کیسی؟ وہ شعر یاد آ رہا ہے، پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو میں اتنے صدقے کے بکروں کی مخالفت میں بیان کر چکا، دلائل دے چکا، پھر بھی آپ پھر وہی جانور ذبح کرنا صرف عقیقے میں، بقرعید کے موقع پر اور حج کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا بذات خود کی عبادت نہیں ہے. تو صدقے کا بہترین طریقہ یہ ہے، صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا. تو آپ غریبوں کا خیال کریں، جا کے پوچھیں بھائی کسی کو بیماری کے لیے، علاج کے لیے پیسہ چاہیے تو علاج کے لیے پیسہ دیں، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو راشن ڈلوا دیں، اور کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بنوا کے دے دیں اس کو، کسی کو رکشہ چاہیے روزگار کے لیے تو رکشہ دے دیں، کسی کو ریڑھی خریدنی ہے تو ٹماٹر کے لیے ریڑھی خرید کے دے دیں. تو یہ اس طرح سے جو جس کی ضرورت ہو وہ پوری کرنا صدقہ ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ ہے. بکرا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے. بکرا تو جب ہے کہ جب بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ ان میں جو ہے نا پروٹین کی کمی ہو رہی ہے اور بکرے میں بہت اچھے پروٹین ہوتے ہیں، تو پھر آپ بکرا کاٹ کے کھلا دیں ان کو. تو غریب آدمی کو بکرے میں تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس کو تو راشن چاہیے. ایک بکرا جتنے کا آئے گا اس میں پورے مہینے کا غریب کا راشن آ سکتا ہے، 2 مہینے کا راشن آ سکتا ہے. تو اس لیے راشن کو فوکس کرنا چاہیے. قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے؟ عادل حسین کشمیر سے.
ہاں قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو. یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس کا لیا وہ جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو وہ بیچارہ ساری سال ہی آپ کو صلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے. تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی واجب کس پر ہے؟ وہی 5 چیزوں کا نصاب ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہو، اور کرنسی، اور ضرورت سے زیادہ سامان. یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، یا 5 یا 4 چیزیں ہیں، یا 3 یا 2 یا 1 چیز بھی ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لم سم 40-50 ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا، چاندی یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. استعمال کی چیزوں پہ قربانی نہیں ہوتی. آپ گھر میں کروڑوں روپے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر. گاڑیاں 10 رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانیاں واجب نہیں ہے. لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے، استعمال میں نہیں آتی، تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر. تو 40-50 ہزار لم سم مالیت کا کی رقم کا جو شخص مالک ہوگا، اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے، قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم. تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس، تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے. نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے. تو اگر 1 تولہ سونا بھی کسی خاتون کے پاس ہے، بقرعید کے 3 دنوں میں کسی دن بھی آ گیا، اور 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ ورضہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے. آج کل خواتین قربانی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم سونا بیچ کے قربانی کریں گے، ہم پر واجب کہاں ہے؟ تو سونا تو ضرورت کا ہے. بھائی سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے. کھانا پینا، لباس، گھر، یہ ضرورت ہے. سونا ایک اضافی غریبی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں. تو اس لیے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی. وہ بیچ کے کریں یا شوہر آپ کی طرف سے کر دے تو بھی ٹھیک ہے، یا کسی سے قرضہ لے کے کر دیں. تو پورے سال اس کا انتظام کرنا چاہیے. قربانی، یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں تو واجب ہوتی ہیں. تو پورے سال جو ہے اپنے پاس اتنے رقم مہینے میں جوڑ کے رکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں واجب ہوں تو آپ ان حقوق کو ادا کر سکیں. آپ ٹی وی دیکھتا وقت اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو ٹی وی بند کر دینا چاہیے یا اس کی آواز مکمل بند کر دینی چاہیے؟ یعنی اذان کے وقت شرعی حوالے سے رہنمائی فرمائیں. بھائی بند کر دیں ٹی وی. اذان نہ بھی ہو رہی ہے تو ٹی وی کیوں دیکھیں بھائی؟ تو ٹی وی کے جو نقصانات ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائے ہیں آپ لوگوں کو. تو ٹی وی بند کر دیں. اور اذان کے وقت تو بہت ہی خراب ہے، خطرناک ہے. آخری درجہ یہ کہ اس کو میوٹ کر دیں. اس کی کم از کم اللہ کی دعوت کے ساتھ کسی اور کی دعوت ٹکرائے نہیں، تو اس کو بند کر دیں. تلاوت علماء کہتے ہیں اذان کے وقت روک دینی چاہیے. تو ڈرامہ اور فلم تو بہت ہی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.